मोहलत नहीं दी जाती। जैसे ही अजाब का ऐलान होता है और जब अजाब आने लगता है तो कोई मोहलत नहीं दी जाती। जब अल्लाह का अजाब आने लगता है तो जबरदस्त आता है। जैसे आपने देखा कि सुनामी था या पैंडेमिक था, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया के पास सारे हथियार हैं, एटम बम हैं, बड़े बड़े उनके पास एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, सब हैं, लेकिन अल्लाह के अजाब के सामने कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक बात नोट करो, तो अल्लाह के अजाब में देखो अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है कौन सी चीज़ों को, कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करता है, दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हो। दुनिया की चीज़ों को तुमने बनाया, अल्लाह की कुदरत की चीज़ों को अल्लाह इस्तेमाल करता है, जैसे आंधी है, हवा है, पानी है, दरियाएं हैं, नदियां हैं, और अल्लाह ताला के ऐसी ऐसी मखलूक है जो तुम्हारे आंखों को नजर नहीं आती, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तुम्हारे आंखों को भी नजर नहीं आते, लेकिन वो अल्लाह के अजाब के सर्वेंट्स हैं। जब भी अल्लाह उसका ऐलान करता है तो अटैक करते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि अबाबील का अजाब छोटे छोटे चूड़ियों के जैसे हमारा, इसी तरह मच्छरों का अजाब आया, कभी मक्खियों का अजाब आता है, कभी मेंढक का अजाब आता है। अल्लाह के अजाब के तरीके से कुदरती होते हैं, वो मैन मेड नहीं होते। तो ऐसे अजाब से दुनिया की कोई ताकत हरगिज नहीं बचा सकती। तुम चाहे लाख भी कुछ भी कर लो, तुम 100% अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का अजाब चारों तरफ से घिर लेता है, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से घिरता है। छोटा सा एग्जाम्पल तो पैंडेमिक का उठा लो, थ्रू आउट द वर्ल्ड, शुरू हुआ चाइना से, लेकिन क्या हुआ, थ्रू आउट द वर्ल्ड अटक गया। तो इस वास्ते अल्लाह के अजाब से डरना जरूरी है। कैसे अजाब, अल्लाह अकबर। तो इस अजाब के दिखाने में अल्लाह का मकसद यही है कि बंदो डरो अल्लाह के अजाब से, कि अल्लाह के अजाब के वक्त कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात की। आज भी जो कुछ भी अल्लाह हमको बचा रहा है उसके फजल से, उसके करम से है। अल्लाह का फजल है हम पर, अल्लाह का करम है हम पर कि अल्लाह ताला हमको वबाओं से, आफतों से, बीमारियों से बचाता है। बस तुम उसकी रस्सी को मजबूत से थाम लो, तुम उसको अपना कारसाज बना लो, अपना मददगार बना लो और अपना सब कुछ उसके हवाले कर दो, तो वाकई वो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। क्योंकि अल्लाह का नाम क्या है, खैरुल हाफिजीन, सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं है। इस वास्ते फरमाया गया कि तुम अपने आप को सरेंडर हो जाओ अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला तुम्हारे हर चीज की हिफाजत उसकी गारंटी ले लेता है। लेकिन बंदे क्या करते हैं, अपनी सोच से, अपने अकल से, नहीं नहीं हमें जाको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बच जाएंगे। तदबीर तो करो, लेकिन भरोसा किस पर रहना, अल्लाह पर रहना चाहिए, समझे नहीं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, जब अजाब आया हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर, सारे लोग तो अटक गए, लेकिन अल्लाह ताला के प्यारे बंदे हूद अलैहिस्सलाम थे, और हूद अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर ईमान लाने वाले एक चंद सहाबी थे, तो अल्लाह ताला उनकी कैसी हिफाजत फरमाई मालूम, अल्लाह अकबर। तो हूद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अजाब के बादल आ रहे हैं, तो अपने तमाम साथियों को लेकर एक नदी के किनारे चले गए, एक नदी के किनारे चले गए और अपने अतराफ घेरा डालना शुरू कर दिया, अपने अतराफ सतरों को डाला, अपने अतराफ लाइंस को डाल लिया और उसके अंदर बैठ गए और बोले कि तुम बेफिक्र रहो, आंधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। खुदा की शान देखो, वही आंधी बस्तियों को उजाड़ दी, मिट्टियां मीट कर दी, लेकिन वही आंधी इनके ऊपर चली तो ठंडी ठंडी हवाओं को खुशबू के साथ उनको पहुंचाई, और आप और आपकी जो सहाबी थे वो खुशहाल थे, उसी लकीरों के अंदर बैठे हुए थे। अब नाउ यहाँ एक पॉइंट आपको बात करनी है, इसको बोलते हैं अल्लाह की पनाह में आने का एक तरीका है, हदबंदी बोलते हैं। तो क्या बोलते, हदबंदी बोलते हैं, या इसको सूफियान इकराम इसको बोलते हैं कि तुम अपने आप को हिसार कर लो। हिसार के मतलब क्या, अपने आप को एक सर्कल में या अपने एक अताब हाला बना लो, प्रोटेक्टिव हाला बना लो।
اس کو کہتے ہیں فورٹ، جیسے فورٹ ہوتا ہے نا، قلعہ ہوتا ہے جس کے اندر جب بیٹھ جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں سب لوگ، اسی طرح حصار کے معنی پورے اس کا پروٹیکٹیو ایک لیئر بنا ڈالتے ہیں. تو یہ حصار ایک بڑی چیز ہے. آج میں سکھاتا ہوں آپ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار اپنے آپ کو ڈالنے کا طریقہ سکھایا. کون سا طریقہ؟ اللہ اکبر، معمولی چیز، معمولی چیز. آیت الکرسی پڑھ لو، اپنے درمیان پھونک لو، اور جب سوتے وقت بھی پھونک لو، اور جب تم پڑھ کے سو گے تو تمہارے لیے حصار بن گئے. حفاظت کے فرشتے تمہارے اطراف آ جاتے. اسی طرح گھر سے جاتے وقت باہر آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے اطراف 70 ملائکہ کا ایک گھیرا بن جاتا ہے، حصار بن جاتا ہے، اور تمہاری حفاظت کرتے واپس آئے تک. بس میں اس واسطے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب اسکول کو جاتے ہیں، کالج کو جاتے ہیں، یا اپنی بچی اولاد کو باہر بھیجتے ہو تو ان کو کھڑا کے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو، ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو، اور اس کے ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. آج سیکھ لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر کے بھیجو. خود بھی دم کر لو، نکلو باہر. انشاءاللہ تمہارا سفر سیف ہوگا، تم باہر گئے تو سیف رہیں گے، واپس بھی سیف آئے گا. سمجھے نہیں؟ آج ایک بات سکھانا تھا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا کہ حصار ایک ایسی چیز ہے جو پیغمبروں سے آ رہی ہے، سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں آ رہا ہے کہ جب ایک صحابی سے، عامر خان سے آج میرے بھائی نے ایک حدیث بھیجی، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 2 صورتیں نازل ہوئی، یہ سب سے بڑی ہماری پناہ ہے اللہ کے دربار میں، تمام بلاؤں سے، نظر بد سے، لوگوں کی بری نظر سے، اور آفتوں سے، سب چیزوں سے پناہ ہے. سورۃ المعوذتین بولتے سے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو اس کو ایک ورد بنا لو، یاد رکھیں گے. خود بھی پڑھ لینا، بچوں کو کسی بھی باہر بھیجے تو پھوک کو بھیجو، ان کے اوپر دم کر کے بھیجو. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زور کی آندھی چلتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. ایسا پریشان ہوتے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب زور سے آندھی چلتی تو آپ گھر میں جاتے پھر واپس آتے، باہر جاتے ٹہلتے پھر آتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آندھی سے آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ فرمایا، نہیں میری بی بی، قوم عاد کو یاد کرتا ہوں میں. دیکھو قوم عاد پر آندھی آ کر برباد کر گئے سب کو، تو کاش وہ آندھی شاید اللہ کا عذاب یہاں بھی لا لے. ڈرتا ہوں میں. اس واسطے جب آندھی کے بعد بارش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے اور خود ہی باہر جاتے، اپنے سر کو کھول لیتے اور سر پر پانی بارش کا لے لیتے. یہ حضور کی سنت ہے کہ بارش کے پانی کو سر پر لینا ہے. اور کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ قربان جائے ہمارے حضور کی باتوں پر. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے پاس سے ابھی ابھی آیا ہے، یہ پانی اللہ کے پاس سے ابھی ابھی آیا ہے، اس کو لے لو، سر پر لے لو، مبارک ہے پانی. اللہ اکبر. یعنی آسمان نازل ہونا گویا کہ اللہ کے پاس سے آنا ہے. آسمان کیا ہے؟ اللہ کے ہے. اور اللہ کا مقام کیسا ہے؟ پاک مقام ہے. پاک مقام سے جب بارش پڑتی ہے تو کیا مطلب؟ وہ اللہ کی رحمت ہے. بارش نتھنگ بٹ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اپنے سروں پر لے لو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوتا تھا، بارشوں میں اپنے سر کو ننگا کر لیتے اور بارش کا پانی لے لیتے تھے، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، چند لوگوں کو شکایت ہوگی سردی کی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کو جانا پڑے گا. سر جس کو ہو سکتا ہے کرنا ہے، نہیں تو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو یہ بات سیکھ لو آج سے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن آندھی سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ عذاب کی آندھی تو نہیں. ہم نے بھی دیکھا کہ کئی بار طوفان آئے، ہمارے پاس بھی مدراس میں بھی آئے، کئی سیلاب لائے اور لوگوں کو برباد بھی کر دیا. تو آندھی از اے ڈینجرس سائن آف اللہ کا عذاب. اللہ کے عذاب کی ایک سائن آندھی بھی ہے. خیر، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، تو دور ہے یا نزدیک ہے؟ میں آہستہ پکاروں یا زور سے پکاروں؟ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام تو
کلیم اللہ تھے, اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے تھے. تو اللہ نے جواب دیا وہی کی, اے موسیٰ تم زور سے بولو یا نزدیک سے بولو, میں تو اسی کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے, میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. اور حدیث قدسی کیسا بتایا حضور نے, انا جلیس من ذکرنی او کما خاص, اللہ نے کیا فرمایا, میں اسی کے پاس بیٹھتا ہوں یا حاضر ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. میرے بہنوں, میرے بچیوں, خوش ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ذکر کر رہے ہو. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بھی ذکر ہے. اسی طرح ہم ذکر کی محفل کرتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ خود حاضر ہو جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم, اللہ کا کتنا شکر گزار ہے. اس کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. ارے جب اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم دنیا کی کیا پرواہ کریں گے؟ دنیا و مافیا اسی کا ہے, دنیا اور آخرت اسی کی ہے. جب اللہ کا ذکر میں رہ گئے تو ہم کو نہ دنیا کا ڈر ہونا چاہیے نہ آخرت کا ڈر ہونا چاہیے, ہے نہیں؟ تو شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو دوسرے بندوں جیسا نہیں بنایا, نہ ان کو ذکر کا خیال ہے نہ قرآن کا خیال ہے. اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے اس کے ذکر کے لیے, اس کے کلام کو سننے کے لیے. کتنا شکر ہے مولا کا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن کی محفل میں اٹینڈ کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ذکر کے محفل میں اٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مجلس ہے. اللہ جلیس ان کے معنی اللہ کی مجلس ہے. اللہ بیٹھتا ہے, اللہ رہتا ہے اس جگہ. تو کیا مطلب؟ اللہ اکبر, یو آر اٹینڈنگ the meeting of Allah. اللہ اکبر. When Allah is with you, what else you want? What else we require? اللہ اکبر. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم نالائق گنہگار بندوں کو اس کے ذکر کے لیے پسند فرمایا. ورنہ کئی اس کے بندے ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن یہ ایسا ان کو توفیق اور ہدایت نہیں ہوئی جو اللہ نے ہم کو دیا. تو اللہ کا شکر احسان ہے. اچھا, دوسری چیز بتانا ان آیات سے مجھے یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کی باتوں کا فوراً انکار نہیں کرنا چاہیے, سمجھے؟ اور اس انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی نشانیوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے پینڈیمک بھی ہو یا وہ چائنا والے کر دیا, بولے صاحب چائنا کرے آسو. ارے دیوانے لوگ, اس چائنا والوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے. تو اس کو سوچو. تو اس واسطے فوراً ریجیکٹ نہیں کرنا کیا چیز کو بھی, اس کے بیک گراؤنڈ کو سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان کے پاس طاقت نہیں کسی کو ہلاک کرنے کی یا مارنے دینے سوائے اللہ کے پاس. کسی کو نقصان پہنچانا ہے اللہ کر سکتا ہے, کسی کو نفع پہنچانا ہے اللہ کر سکتا ہے. نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ ہے. تو کوئی بندہ بھی اگر اس میں آ جائے نفع نقصان پہنچنے والا, تو بندے کی طرف دھیان مت دو, فوراً اللہ کی طرف دھیان دو. اکثر ہمیں سنتے آ رہے یہی کہ چائنا والوں نے کیا, چائنا والوں نہیں, چائنا والوں کے پیچھے بھی اللہ قدرت ہے اس کی. بندوں کو سمجھانا چاہتا ہوتا ہے, سکھانا چاہتا ہے اور ڈرانا چاہتا ہے. تو اس کو تم سبق لینا ہے, عبرت لینا ہے. تو آج کی اس محفل میں ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا عذاب کا ہم کو سبق لینا ہے اور ہم کو ہوشیار ہو جانا ہے, سمجھے نہیں؟ اچھا, اس طرح سے ہمارے اعمال کو بھی درست کرتے جانا ہے. جیسے بتایا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے جو اعضاء ہیں, ظاہری اعضاء ہیں, یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اعضاء ہیں. ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے اور زبان ہے, منہ ہے, سب کچھ کیا ہے؟ ظاہری اعضاء ہیں. یہ ظاہری اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیا, یو کنٹرول. لیکن باطنی اعضاء, ہڈن پارٹس آف باڈی اللہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. جیسے ہارٹ ہے, لنگز ہیں, لیور ہے, کڈنیز ہے, پینکریاس ہے. یہ ساری جو چیزیں ہمارے باڈی کے انڈر ہیں, ہمارے کو اس پہ کنٹرول نہیں ہے. کیا ہم چاہیں گے کہ ہارٹ کو وہ ذرا زیادہ کرے کم کرے؟ یو کانٹ کنٹرول. کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اندر کے پارٹس کا. ہمارا کنٹرول صرف آنکھ, کان, ناک اور زبان اور ہاتھ پیر.
تو اللہ نے فرمایا کہ جو اعضاء تم کو دیے گئے ہیں ظاہری اعضاء، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. جو اندر کے پارٹ ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں. اس واسطے موت آتی ہے تو اندر کون سا ظاہر اعضاء خراب ہوتے ہیں؟ نہیں. آنکھ اپنی جگہ ہے، کان اپنی جگہ ہے، منہ اپنی جگہ ہے، ہاتھ پیر اپنی جگہ ہے. کون سا کھٹ جاتا ہے؟ دل کھٹ جاتا ہے. سارے اعضاء کھٹ جاتے ہیں. فیلئرز آف دا پارٹس. کڈنی فیل ہوگا مولوی صاحب کی تمہیں فیل کیا، تم پکڑ لو اسے، تم اس کو اچھا کر لو، کوئی پارٹس بدلا لو. نہیں، اندر کے پارٹس کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ. تو اس واسطے ظاہری اعضاء کے کنٹرول کا تو تعلق ہے وہ تمہارے ذمے ہے. اس واسطے آخرت میں سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا تو نے کیوں بری چیز دیکھی، تم نے برے کام دیکھا. کان سے سوال ہوگا تم نے برے باتوں کو کیوں سنا. زبان سے سوال ہوگا تم نے برے باتیں اور غیبت کی باتیں کیوں کی، کسی کو گالی گلوچ کیوں دیا، کسی پر گمان کیوں زبان سے کیا. اور دل سے سوال بعد میں ہوگا. لیکن تمہارے یہ چیزوں سے دل کو خراب کیا، دل کو بیچارے کو تمہیں دوش مت دو. ہاتھ ہے اس سے برے کام کرتے، پیر ہے بری جگہ جاتے ہیں. تو یہ سارے ظاہری اعضاء قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اللہ زبان کو بند کر دے گا اور ظاہری اعضاء کو زبان دے گا. یہ کان، یہ آنکھ، یہ ناک سب گواہ بنیں گے. ہو اللہ یہ آنکھ سے ہی نہیں دیکھا، کان بولے گا ہو اللہ یہ کان سے یہ بات سنا. زبان کو بعد میں چانس دے گا اور ہاتھ کو بولے گا ہاں آتا یہ ہاتھ سے چوری کیا، پیروں کو بولا ہاں یہ بری جگہ گئے. تو اس کے پارٹس آف دا باڈی، ظاہری جو باڈی کے پارٹس ہیں وہی اس کے گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قرآن میں فرمایا کہ جو کام کرتے تھے اس کے پیر، اس کے ہاتھ جواب دینا شروع کر ڈالیں گے، گواہ بن جائیں گے، اس کے خلاف بات کرنا شروع کریں گے. اب تم کیا پکڑو گے اس کو؟ نہیں. تو اس واسطے یاد رکھو کہ ظاہری اعضاء کا کنٹرول جب اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا قوم عاد کو ہم نے کان دیے، آنکھ دیے، دل بھی دیے، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائے. انہوں نے اچھی بات کو سن کر، حق بات کو سن کر اس کو ماننے کے بجائے نہیں مانا تو دل ان کا کچھ کام نہیں ہوا. وہ کان جو بہرے ہو گئے حق بات کو سننے سے، جو آنکھ جو اجیال کی آیتوں کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے یا اس کو دیکھ کر چھوڑ دیے یا انکار کر دیے، وہ کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گئے ان کے اعضاء. لیکن وہی مومن ہے جو اچھی بات کو دیکھتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اچھی بات کو سنتا ہے تو فوراً اس کو عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور دل سے اچھی بات سن کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو دل کو بھی استعمال کیا، آنکھ کو بھی اللہ کا استعمال کیا، کان کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کیا. نیک اعمال کرنے سے اس کو اللہ جزائے خیر دے گا اور جنت کے اعلیٰ مقام دے گا. اور جس نے ان اعضاء کا برا استعمال کیا، مس یوز کیا اور اس کو برائی کی جگہ استعمال کیا تو واقعی وہ گنہگار رہا، وہ سزاوار رہا اللہ کے دیے ہوئے پارٹس کا مس یوز کرنے کے لیے. Allah has given you some facilities, but you are misused that facilities in this world. So واقعی تم گنہگار ہو، سزاوار ہو. اس وجہ سے آج کے لیسن میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو اور ہماری زبان کو، ہمارے ہاتھ پیر کو ہم حفاظت سے رکھنا چاہیے. سمجھے نہیں؟ تو ان ہاتھوں سے ہم چھوٹے چھوٹے برے بھی کام کر دیتے ہیں، سو فوراً معافی مانگ لینا. سرکار دو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کو اپنی پاس ایک چھری رکھے تھے، چھٹ کے معنی تلگی سے یا کچھ اس سے ایسا ہلکا سا ایک مار مارے تو فوراً جبرائیل امین آ گئے وہی لے کر، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جبار اور متکبر نہیں بنایا. فوراً ڈر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً اس عرابی کو بولا ارے بابا ادھر آ جا، مجھے معاف کر دے، 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 معاف کر دے. عربی بولا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہو؟ بولے نہیں میں چھڑی سے تجھے چپکے چھوٹا سا مارا نا، وہ اچھا نہیں کیا، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. حضور ترسنے لگ گئے اس سے. تو عربی دنگ رہے گا یا رسول اللہ آپ کو، ارے یا رسول اللہ میں تو جان اپنی قربان، یا رسول اللہ چھوڑ دیو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا نا، میں کیا بھی نہیں بولا نا. نہیں تو پہلے مجھے معاف کر، تجھے میں معاف کر.
تو आराबी बोला या रसूल अल्लाह मैंने आपको माफ किया, आप खुश हो जाइए, बल्कि पैर चूमा, हाथ चूमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वास्ते अल्लाह के पास खैर की दुआ करे, या अल्लाह इस आराबी को अल्लाह ईमान की दौलत नसीब फरमा, दीन और दुनिया की दौलत नसीब। तो सरकार दो अलैहि वसल्लम का मामूली सा अमल, चाहे वो कुछ भी ना इफेक्ट होता हो, लेकिन फौरन माफी मांगते हैं। आज हम क्या क्या करते हैं, जबान से कितने लोगों को सताते हैं, गुमान करते हैं, बुरे बातें बोलते हैं, गीबत करते हैं, क्या क्या नहीं करते। कभी माफी मांगने का सोचा तुमने? कभी माफी मांगने की तरफ ध्यान दिया? नहीं। याद रखो, जो चीज तुम किसी को सताओगे, जब तक वो तुमको माफ न करे, अल्लाह माफ नहीं करता। इसको बोलते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक है, नमाज पढ़ना, इबादत करना, उसका हुक्म मानना। हुकूकुल इबाद, बंदों का हक है, उसको सजा नहीं, उसको सताना नहीं, उसको अच्छा करना है, अच्छा करना तो चुपके छोड़ा, उसको मदद करना, तुम उसकी देखभाल करना, अगर तुम माँ बाप के अंडर में हो, अपनी बीवी को देखभाल करना, बच्चों को देखभाल करना, ये तुम्हारा फर्ज है, हक है उसका। उसके खिलाफ करोगे तो अल्लाह पकड़ेगा आपको, बोलेगा अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह माफ नहीं करेगा, पहले उससे माफी मांगो। तुमने हुकूकुल इबाद को नहीं अदा किया, सजावार। तो यहाँ दो चीजों को जान लो, एक हुकूकुल्लाह है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अहकाम की मानना, ईमान के साथ जिंदगी गुजारना। अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो अल्लाह उसको माफ करने के लिए अपना दरबार छोड़ देता है, अपना दामन बढ़ा रखा है, वो इंशाल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों का हक है। बीवी बीमार है, नहीं मैं जाऊंगा बाहर, कोई जाता है। माँ बाप बीमार है, नहीं मैं बाहर जाता हूँ, वो रॉन्ग। तो ऐसी चीजों को तुम अगर अल्लाह के हुकूक बंदों के जो तुम पर दिए गए उनको अदा नहीं करेंगे, तो कल का दिन तुम्हारे को सजा मिलेगी। चाहे तुम कितनी भी इबादत कर लो, नमाज़ पढ़ लो, क्या भी पढ़ लो, उसकी इबादत में कितने की अपने दिन गुजार दो, अल्लाह बोलेगा नहीं, नो नो नो, तेरा वो चलता नहीं, पहले से जाओ, वहां से हिसाब ले लो पहले। इस वास्ते केयरफुल रहना। सरकार वसल्लम के छोटे अमल से मैं तुमको समझाया कि छोटा मामूली सा अमल भी हो, फौरन उसकी माफी मांगी। उसके वास्ते डरते रहा करो, अल्लाह से डरते रहा करो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, कमा हक्का तुकाती। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ बंदो अल्लाह से डरो जैसे कि उसके डरने का हक है। छोटी छोटी मामूली मामूली बात पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़, ताकि अल्लाह फौरन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। बुरा सोचे अस्तगफिरुल्लाह, बुरा देखे अस्तगफिरुल्लाह, बुरा सुने अस्तगफिरुल्लाह, गीबत सुने अस्तगफिरुल्लाह, किसी की बुराई सुने अस्तगफिरुल्लाह, बुरा देखे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जुबान से बुरी बात बोले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम ज्यादा कसरत से इस्तगफार करते रहो, तुम्हारे गुनाह मिटते जाएंगे, वरना सारे गुनाह बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा अकाउंट बढ़ जाएगा। समझे नहीं? तो आज हमने कुरान की महफिल में सूरह अहकाफ की 21 से लेकर 27 आयत का थोड़ा सा तबसरा सुना। अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल फरमाए और इससे हमको हिदायत अता फरमाए, हमारी ईमान में तरक्की अता फरमाए और हमें ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान पर खातिमा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।